حکایت۔ طوطا کہنے لگا کہ کسی وقت رائے بابل کا بیٹا ایک بت خانے میں پوجا کرنے گیا اور وہاں ایک لڑکی کو دیکھا کہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ بیان نہیں کیا جاتا۔ عجب حسن اسے خدا نے دیا تھا، سبحان اللہ۔ 14ویں رات کا چاند اس کے مکھڑے سے شرمائے اور سیاہی اس کی زلف کی رات کو 8 آنسو رلائے۔ قد اس کا اگر سرو دیکھے تو مارے خجالت کے زمین میں گڑ جائے اور کبک اس کی رفتار کو نہ پائے۔ غضب جوڑے کی بندش ہے، قیامت قد بالا ہے، ستم چتون پری مکھڑا بدن سانچے میں ڈھالا ہے۔ وہی اس کا عاشق ہوا اور دل نے بے قراری جو کی تو گھبرا کر اس بت کے پاؤں میں سر جھکا کر گر پڑا اور دعا عاجزی سے مانگی کہ اگر یہ لڑکی میرے ساتھ بیاہی جاوے تو سر اپنے تن سے جدا کروں اور تمہارے قدم پر چڑھاؤں۔ آخرکار یہ کہہ کر اپنے گھر گیا اور اس کے باپ کو اس نے یہ پیغام دیا کہ مجھے اپنی غلامی میں لیجئے اور اپنی لڑکی کو بیاہ دیجئے۔ جس گھڑی یہ پیغام اس کے باپ نے سنا اسی گھڑی اپنی لڑکی کا بیاہ اور گونا اس کے ساتھ کر دیا۔ پھر وہ دونوں بطور عاشق و معشوق ساتھ رہنے لگے۔ اسی طرح ایک مہینہ گزرا۔ اتفاقاً وہ لڑکی اپنی سسرال میں تھی کہ اس کے ماں باپ نے اسے اور اس کے دولہا کو اپنے گھر بلوایا۔ وہ لڑکا اپنی دلہن کو ساتھ لیے ہوئے چلا اور ایک برہمن بھی قدیم اس کے مصاحبوں میں تھا، وہ بھی اس کے ساتھ پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جس وقت وہ لڑکا اس بت خانے کے پاس پہنچا جہاں اس لڑکی کو دیکھا تھا اور وہ اقرار جو کیا تھا سو یاد آیا اور وعدہ وفا کرنے کو بت خانے میں اکیلا گیا اور سر کاٹ کر اس بت کے پاؤں پر دھر دیا۔ نام پر اپنے مرد جاتے ہیں، عیش کھوتے ہیں، جی گواتے ہیں۔ بات ایک دم کہ جو برہمن اس بت خانے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ رائے بابل کا لڑکا مردہ پڑا ہے اور اس کے تن سے سر بھی جدا ہو رہا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر برہمن ڈرا اور جی میں کہنے لگا کہ میں اگر یہاں سے جیتا جاؤں گا تو لوگ یہی معلوم کریں گے کہ یہ لڑکا اس جگہ اس نے مارا ہے، کیونکہ اب تک اس مکان پر سوائے اس کے اور کوئی بھی نہیں آیا۔ غرض اس نے بہت سا اندیشہ اپنے دل میں کر کے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ میں بھی اپنا سر تن سے اتاروں اور اس بت کے قدم پر چڑھاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے بھی اپنا سر اتارا اور اس بت کے قدم پر گر پڑا۔ بعد ایک گھڑی کہ وہ لڑکی بھی اس بت خانے میں گئی اور ان دونوں کو مردہ دیکھ کر متعجب ہوئی اور کہنے لگی کہ ہیں دونوں سر کٹے لہولہان پڑے ہیں، یہ کیا غضب ہوا۔ یہ کہہ کر چاہتی تھی کہ اپنا سر کاٹے، یہ شوہر کی لاش کے ساتھ ستی ہو جاوے۔ اتنے میں اس ڈیوڑی سے آواز آئی کہ اے لڑکی، یہ سر کٹے ہوئے تو ان کے تنوں سے لگا دے۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہوئی اور جلدی سے اپنے شوہر کا سر برہمن کے تن پر اور برہمن کا سر اپنے خاوند کے تن پر رکھ دیا۔ دونوں جی اٹھے اور اس عورت کے آگے کھڑے ہو گئے۔ رائے بابل کے بیٹے کے سر سے اور برہمن کے تن سے قصہ ہونے لگا کہ یہ میری جورو ہے، اور تن نے کہا کہ یہ میری قبیلہ ہے۔ طوطے نے یہ حکایت تمام کی اور خجستہ سے کہا اگر اس کی آزمانا چاہتی ہے تو یہی بات ہے، اس سے پوچھ کہ وہ عورت سر کو پہنچتی ہے یا دھڑ کو۔ خجستہ نے کہا کہ اے طوطے، پہلے تو یہی کہے کہ مستحق اس کا کون ہے۔ طوطا بولا کہ ذی حق اس کا سر ہے، کس واسطے کہ سر عقل کی جگہ ہے اور بدن کا سردار۔ خجستہ نے جو یہ قصہ سنا قصد اپنے یار کے پاس جانے کا کیا۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور مرغ نے بانگ دی۔ جانا اس کا اس روز بھی موقوف رہا اور یہ فرد پڑی اور رونے لگی۔ وصل کی شب پر اے صبا فراق، روز نو روز بھی تصدق ہے۔